بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے میکے آئے 10 دن ہو چکے تھے۔ ایک دن سسرالیوں کا فون آیا، تیرا شوہر مر گیا ہے۔ میں سسرال پہنچی تو مجھے چہرہ نہ دکھایا اور تدفین کر دی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور کہا بیٹا نہیں رہا تو تجھ سے بھی رشتہ ختم۔ اسی پریشانی میں سڑک پر بیٹھی تھی کہ اچانک گاڑی رکی اور ایک آدمی باہر آیا جسے دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زندگی کبھی کبھار اتنا خاموش تماچا مارتی ہے کہ آواز نہیں آتی لیکن روح تک ہل کر رہ جاتی ہے۔ مجھے میکے آئے ہوئے آج 10 دن ہو چکے تھے۔ امی کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی، اس لیے شوہر نے خود مجھے چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ بس 3-4 دن بعد واپس آ جانا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ میں مسکرا کر رہ گئی تھی۔ کون جانتا تھا کہ وہ مسکراہٹ میرے لبوں کی آخری راحت بن جائے گی۔ میری شادی کو 2 سال ہوئے تھے۔ میرے شوہر نبیل کا رویہ سرد مزاج تھا، محبت کا اظہار کم کرتا تھا لیکن عزت دیتا تھا، کبھی مارا نہیں، کبھی چیخا نہیں، بس خاموش سا شخص تھا۔ میں نے محبت کی بجائے خلوص سے اس کے ساتھ نبھانا سیکھ لیا تھا۔ میرے والد فوت ہو چکے تھے۔ امی نے بڑی محنت سے مجھے پالا۔ شادی میری سسرال والوں کی پسند سے ہوئی۔ میں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، بس ایک خاموش بیوی کی طرح سب کچھ قبول کیا۔ ان دنوں امی کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی۔ میں ان کی تیمارداری میں مصروف رہی۔ نبیل سے روز فون پر بات ہوتی تھی لیکن پچھلے 2 دنوں سے فون بند جا رہا تھا۔ میں تھوڑی فکر مند ہوئی لیکن سوچا مصروف ہوگا۔ پھر وہ دن آیا کہ ایک عام سا دن جو میری زندگی کی بنیادیں ہلا گیا۔ دوپہر کا وقت جب میں امی کے لیے دلیا بنا رہی تھی، دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ میری خالہ جو محلے میں رہتی تھی ہانپتی ہوئی اندر آئی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ بیٹا صبر کرنا، جو خبر میں تمہیں سنانے جا رہی ہوں وہ سن کر تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ خالہ کی بات سن کر میں فوراً بولی خالہ بتائیں کیا بات ہے، آخر ایسا کیا ہوا ہے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ تو خالہ نے ایسا سے کہا نبیل اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سن کر میرے تو حواس ہی گم ہو گئے، میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ میں نے بامشکل پوچھا میرے گھر فون آیا ہے تیرے سسرال سے، اسے دل کا دورہ پڑا تھا، ہسپتال لے جانے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ میرے ارد گرد سب کچھ دھندلا گیا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ میری سانس رکنے لگی۔ میری امی کی چارپائی کے قریب جا بیٹھی۔ میرے آنسو امی کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ امی کچھ سمجھ نہ پائی، صرف میرا سر سلاتی رہی۔ میری آواز جیسے میرے گلے میں اٹک گئی تھی۔ جب میں میکے سے سسرال پہنچی، ہر قدم جیسے آگ پر رکھا ہوا ہو۔ دروازے پر سفید چادر بندھی ہوئی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، چپ چاپ سوگوار ماحول تھا۔ لیکن ایک چیز جو مجھے اندر سے جھنجھوڑ گئی، نہ تو مجھے شوہر کا چہرہ دکھایا گیا، نہ مجھے اس کے آخری دیدار کی اجازت دی گئی۔ میں نے کئی بار التجا کی، صرف ایک بار، بس ایک جھلک میرا حق تھا، میں اس کی بیوی ہوں، حق ہے میرا۔ لیکن ننند نے سرد لہجے میں کہا سب کچھ ہو چکا، تمہیں بلانا بھی ضروری نہیں تھا، لیکن انسانیت کے ناطے خبر دی۔ میری سانس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے لیکن ان کی زبان میں زہر چھپا ہوا تھا۔ جب میرا بیٹا رہا نہیں تو تیرے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت جس کے بیٹے کی میں بیوی تھی ایسے الفاظ کہہ رہی ہے۔ شام ہوتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ مجھے دھکے دے کر سسرال سے باہر نکال دیا گیا۔ تیرا نکاح تو اب ختم ہو چکا ہے، تیرا رشتہ بھی باقی نہیں رہا۔ ہمارے بیٹے کی بیوہ ہے پر ہمارے خاندان کی ذمہ داری نہیں، جا واپس اپنے گھر چلی جا۔ میں بہت روئی، گڑ گڑائی، منت کی کہ مجھے مت نکالو، مجھے اس گھر میں پڑا رہنے دو، میری ماں مجھے جب اس حال میں دیکھے گی تو مر جائے گی۔ لیکن انہوں نے مجھ پر کوئی ترس نہ کیا۔ میں نے ماں کو اپنے شوہر کے مرنے کے بارے میں نہیں بتایا تھا کیونکہ ان کی حالت پہلے ہی خراب تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کی وفات کا سن کر انہیں کچھ ہو جائے، کیونکہ ایک پیارا رشتہ تو میں پہلے ہی کھو چکی تھی اور دوسرا رشتہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میری چپل دروازے کے باہر رہ گئی تھی۔ میں ننگے پاؤں سڑک پر آ گئی۔ پیچھے سے دروازہ بند ہوا جیسے کسی نے میری تقدیر پر مہر لگا دی ہو۔ میں ننگے پاؤں چلتی جا رہی تھی اور بار بار ایک امید کے تحت پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی لیکن مجھے پکارنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر کیا اس دنیا سے رخصت ہوا، دنیا نے مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ سسرال والوں نے جس طرح مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی میرے ساتھ اس طرح کا ظلم کریں گے۔ چلتے چلتے میں سڑک پر آ گئی۔ سامنے کی سڑک پر دھوپ تھی، ہوا میں
سناٹا تھا، میرے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ میں ایک ویرانی سے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ کچھ راہگیر حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا، شاید زمین پھٹے اور میں سما جاؤں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرے ساتھ ایک لمحے کو لگا جیسے سب کچھ ایک بھیانک خواب، اور ابھی نبیل فون کرے گا اور ہنستا ہوا کہے گا میں نے تو مذاق کیا تھا، تم ناراض تو نہیں؟ لیکن فون نہیں آیا۔ جیسے ہی میں نے سر اٹھایا، ایک کالے رنگ کی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک آدمی باہر نکلا۔ میرے سانس تھم گئے۔ وہی قد، وہی چال، وہی بال، وہی چہرہ۔ میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی رہی۔ وہ شخص میری طرف نہ دیکھ کر تیزی سے سڑک پار کرنے لگا۔ میں اپنی جگہ سے اچھلی۔ میں بھاگ کر پیچھے گئی، لیکن گاڑی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر میرے باپ زندہ ہوتے تو شاید میری زندگی اتنی خاردار نہ ہوتی۔ میں ان بچیوں میں سے نہیں ہوں جنہیں چڑیوں کا کھیل، جھولوں کی ہنسی یا ماں باپ کی گود نصیب ہوئی ہو۔ میرا بچپن ایک ایسا چیخو بھرا خاموش کمرہ ہے جہاں روشنی کا ایک کونا بھی نہیں۔ میری عمر صرف 7 برس تھی جب میرے ابو ایک ٹریفک حادثے میں چل بسے، اور ایک پرائمری اسکول ٹیچر تھی، بہت محنتی اور شفیق انسان تھی۔ ہر شام وہ مجھے اپنے سائیکل پر اسکول لے کر آتے، راستے سے گنگاتے تھے، چندہ تو میرا سورج ہے۔ ابھی وہ دھن میں میرے کانوں میں گونجتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اب اس دھن کے ساتھ آنکھوں میں نمی بھی آ جاتی ہے۔ جس دن ابو کی میت گھر لائی گئی، میں کونے میں دبک کر بیٹھی تھی، سفید کفن میں لپٹی ابا کی میت، اور میرے روتی ماں جو ابا کے ساتھ لپٹ کر آنسو بہا رہی تھی، اور میں مجمع میں موجود حیرانی سے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے سانس لینا بھول گئی ہوں۔ امی تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے گود میں نہیں لیا، بس خاموشی سے ابو کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اگلے دن قبرستان میں صرف 3 باتیں یاد ہیں: ابو کا بے جان جسم، مٹی کے ڈھیری، اور امی کی سسکیاں۔ ابو کی وفات کے بعد امی کے پاس نہ کوئی ذریعہ معاش تھا، نہ کوئی مددگار تھا۔ کچھ مہینے ہم کرائے کے کمرے میں رہے، مگر فاقوں تک نوبت آ گئی۔ جو جمع پونجی تھی سب خرچ ہو گئی۔ تب ماموں نے کہا بہن آ جاؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں اور بچوں کو رکھ لیں گے۔ عام حالات ہوتے تو امی کبھی ماموں کی مدد قبول نہ کرتی، لیکن اب ان حالات میں اس سے بہتر اور کوئی حل نہیں تھا۔ امی روتی ہوئی ان کے ساتھ چلی۔ مجھے لگا شاید اب زندگی تھوڑی بہتر ہو جائے گی، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا، ہر چھت آسمان نہیں ہوتی، ماموں کے گھر میرے لیے چھت تو بنا، مگر وہاں روشنی کبھی نہ آئی۔ ماموں کی بیوی میری مامی مجھے کبھی قبول نہ کر سکی۔ شاید انہیں لگا کہ میں انہیں کی خوشیاں کا بوجھ بن کر آئی ہوں۔ شروع میں تو وہ صرف مجھے نظر انداز کرتی تھی۔ کچھ دنوں بعد مجھے کاموں پر لگا دیا گیا، جھاڑو دینا، برتن دھونا، چھوٹے بچوں کو سنبھالنا۔ جب سکول سے آتی تو سکول بیگ رکھ کر فوراً کچن میں گھس جاتی۔ کبھی کبھی برتن دھوتے دھوتے میرا ہوم ورک رہ جاتا۔ مامی اکثر مجھے باتیں سناتی رہتی، اور اگر کوئی کام خراب ہو جاتا تو بہت برے الفاظ کہتی۔ ہم پر بوجھ بن کے آ گئی ہے، اور نخرے دیکھو۔ یہ جملہ میری سماعت میں اس طرح گونجتا تو میرے دل کو چھلنی کر دیتا۔ ابا کے جانے کا غم تو تھا ہی، ماموں کے گھر میں بھی ملازمہ کی حیثیت سے ملنا میرے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہ تھا۔ اماں جب میری حالت دیکھتی تو وہ خود بھی کڑتی رہتی۔ امی بے بس تھی، وہ ماموں کے رحم و کرم پر تھی۔ صرف رات کو جب سب سو جاتے تب مجھے سینے سے لگا کر کہتی میری گڑیا بس پڑھتی رہے، ایک دن ہم اس سب سے نکل جائیں گے۔ اماں نہ صرف مجھے تسلی دیتی بلکہ خود کو بھی ایک امید دلاتی۔ ان کی آنکھوں میں میرے مستقبل کے حوالے سے ایک خواب بیدار ہوتا۔ میں اسے دیکھتی اور دل ہی دل میں انشاءاللہ کہتی، کیونکہ میں خود بھی حالات سے نکلنا چاہتی تھی اور ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، ابو کی طرح استاد بننا چاہتی تھی، لیکن اسکول جانا بھی میرے لیے جیتنے جیسا ہوتا تھا۔ روز مامی کا موڈ دیکھنا پڑتا، کبھی کہتی آج اسکول مت جانا، کام ہے گھر میں۔ میں دل میں محسوس کر رہ جاتی۔ جب اسکول جاتی تب ہی اکثر تاخیر سے پہنچتی۔ میڈم رضا ہوتے، بچے مذاق اڑاتے، میرا یونیفارم اکثر پھٹا ہوتا اور بغیر استری شدہ ہوتا، پیروں میں جوتے بھی بدرنگے سے ہوتے، اور بیگ بھی جگہ جگہ سے ادھرا ہوتا۔ کبھی میرے پاس کوئی کاپی نہ ہوتی اور کبھی پینسل نہ ہوتی، لیکن میری مامی سے یہ سب کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ وہ تو پہلے ہی میرے ساتھ بہت احسان جتاتی تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے،
اور مجھے اچھا کھلا پلا کر پال رہے ہیں، لیکن میری ایک ٹیچر تھی مس نیلم، جنہوں نے مجھے ہمت دی اور میرے حوصلے کی روشنی بنے۔ میری کاپیاں دیکھ کر کہتی، تم میں کچھ خاص ہے، کبھی ہمت نہ ہارنا۔ انہی کی وجہ سے میں دن میں کام کرتی، رات میں زیرو پاور کے بلب کے نیچے پڑھتی۔ کبھی کبھی چپکے سے امی میرے لیے چند روپے بچا کر رکھتی تاکہ میں اسکول میں کچھ کھا سکوں۔ عید کا دن سب کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن میرے لیے وہ دن تنہائی کا آئینہ تھا۔ مامی اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے سلوائے، چوڑیاں، مہندی خریدیں اور میرے لیے اکثر اپنے پرانے سوٹ کو ہی ٹھیک کر کے دے دیتی، یا پھر میری امی کو یوں ہی پکڑا دیتی اور کہتی اسے ٹھیک کر کے اپنی بیٹی کو پہنا دینا، اور میں اس موقع پر بھی انہیں دیکھتی رہ جاتی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی اور مسکرا دیتی، مصنوعی سی مسکراہٹ، کیونکہ بچپن میں آنسو بہانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میری امی بس کہتی، بیٹا یتیم کی عید بھی کیا عید ہوتی ہے، بس صبر کرنا سیکھ۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ویسے ویسے دل میں کچھ عجیب سی خواہش سر اٹھانے لگی۔ کبھی کبھی جب ٹی وی پر دلہنوں کو دیکھتی تو دل چاہتا میں بھی کبھی ایسے بنوں۔ میری عمر کی باقی لڑکیاں جب پارلر میک اپ اور کالج کی باتیں کرتی تھی تو میں گھر کے صحن میں کپڑے سکھا رہی ہوتی تھی۔ پھر بھی دل میں ایک امید تھی کہ ایک دن کوئی آئے گا جو مجھے ان سب ذلتوں سے نکالے گا، اور وہ دن بھی آیا جب میرا رشتہ آیا اور ایک نئی کہانی کی شروعات ہوئی۔ انٹر کے امتحان کے بعد میرا ایک رشتہ آیا۔ نبیل نام کا لڑکا شریف سا پر خاموش طبع تھا۔ اس کی ماں نے مجھے ایک نظر دیکھا، پھر سر ہلا دیا، لڑکی سیدھی سادی، یہی ہمیں چاہیے۔ میں نے کچھ نہ کہا، امی خوش تھی، ماموں مطمئن، اور مامی کو بھی سکون تھا کہ بوجھ اترے گا۔ میں بس چپ چاپ دل میں سوچتی رہی، شاید اب میری زندگی بدل جائے گی۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب میں دلہن بنی۔ پہلی بار میرے ہاتھوں پر مہندی لگی، سر پر دوپٹہ رکھا گیا اور سب نے کہا کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ میری شادی ایک سادہ سی تقریب میں ہوئی، آنکھوں میں خوشیوں کی خواب اور دل میں ایک چھوٹی سی امید تھی کہ شاید اب زندگی بدل جائے گی، شاید اب مجھے وہ مقام مل جائے گا جس کی میں برسوں سے طالب رہی ہوں۔ لیکن جیسے ہی سسرال پہنچی، میں نے جو کچھ سوچا تھا وہ سب ایک خواب بن کر رہ گیا، ایک ایسا خواب جو نیند سے جاگتے ہی بکھر جائے۔ میں پلنگ پر بیٹھی ہوئی نبیل کے منتظر تھی۔ وہ کافی دیر کے بعد کمرے میں آیا تھا اور آتے ہی اس نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے صرف ایک ہی جملہ کہا، میں تھک گیا ہوں، سونا ہے، تم بھی سو جاؤ۔ اس کی پہلی بات تھی شوہر بن کر، اور میری آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ میں کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، جیسے شاید نبیل کے مذاق کر رہا ہو۔ ابھی وہ اٹھے گا اور مجھ سے بات کرے گا، میری تعریف کرے گا، وہ مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے بعد کمرے میں نبیل کے خراٹے گونج رہے تھے اور میں اپنی حیثیت پر آنسو بہا رہی تھی۔ اگلے دن جب میں صبح جلدی اٹھی، کچن میں قدم رکھا تو ساس پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ ان کی نظریں مجھے اوپر سے نیچے تک تول رہی تھی۔ اٹھنے میں دیر کیوں ہوئی بی بی؟ اٹھنے میں دیر کیوں ہو گئی بی بی؟ ہمارے گھر کی بہویں اتنی دیر تک نہیں سوتی، بلکہ صبح سویرے ہی کام کرتی ہیں۔ میں نے نرمی سے معذرت کی، لیکن ان کے لہجے میں تلخی تھی۔ ننندے میرے آس پاس منڈلائی اور ہنسی مذاق میں طنز کی تیز مجھے باتیں سنائی، لیکن میں خاموش رہتی۔ نبیل سے میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی وہ خود سمجھے، خود قریب آئے، لیکن وہ ہمیشہ فاصلے پر رہا۔ نہ کبھی شام کی چائے میرے ساتھ ہی پی، نہ کبھی پوچھا دن کیسا گزرا۔ رات کو اس کے لیے کھانے میں وہ سب کچھ بناتی جو اسے پسند تھا، پر وہ صرف 2 نوالے کھاتا اور کہتا، بہت تھکا ہوا ہوں، اب زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا۔ میں کھانے کی میز پر اس کی خالی کرسی کو تکتی رہتی۔ پھر دن، ہفتے بنے، ہفتے مہینے، وہی خالی پن میرے اندر گھر کر گیا۔ ساس کو جیسے میرے وجود سے ہی چڑ ہو گئی تھی۔ کوئی کام ٹھیک نہ ہوتا تو میرے ہاتھوں کا کھانا بے ذائقہ ہے، روٹیاں ٹیڑھی کیوں بنتی ہیں، تم میکے میں کیا کرتی تھی، کچھ آتا بھی نہیں، ماں نے کچھ سکھایا بھی ہے؟ اور میں چپ چاپ سنتے رہتی۔ نیندیں جب چاہتی میرے کمرے میں گھس آتی، میرے کپڑے، میک اپ، سب کچھ ٹٹولتی اور پھر ہنسی اڑاتی۔ یہ لپسٹک بھی 50 والی لگتی ہے، اور واہ بھابھی۔ میں چپ چاپ سنتی رہتی، کیونکہ امی نے سکھایا تھا، سسرال میں زبان نہیں صبر کام آتا ہے۔ پہلا رمضان آیا، میں نے سحری کے لیے سب کچھ تیار کیا، نبیل کے لیے کھجور، لسی، پراٹھا، لیکن وہ اٹھا ہی نہیں۔ پھر بھی روز شام کو افطار میں
دعائیں مانگتی، یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے۔ کبھی کبھی رات کو جب سارا گھر سو جاتا، میں دبے پاؤں نبیل کے پاس بیٹھتی، ایسا سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی، پر وہ کروٹ بدل لیتا۔ میں وہ بیوی بن گئی تھی جو صرف ایک کونے میں سانس لیتی تھی بغیر آواز۔ ایک دن وہ لمحہ جو دل میں کانٹا بن گیا۔ ایک دن میری طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی، شاید بخار، جسم ٹوٹنے لگا۔ ساس نے کہا ڈرامہ مت کرو، ہمیں بھی بخار ہوتا ہے، پھر بھی کام کرتے ہیں۔ میں نڈھال ہو کر کچن میں کام کر رہی تھی جب آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں گر گئی۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا امی آئی تھی ماموں کے ساتھ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور وہ دن میرے دل میں ایک سوال چھوڑ گیا، میرا شوہر کہاں تھا جب میں گر رہی تھی، جب میں ٹوٹ رہی تھی؟ میری حالت بری تھی، آنسو خود بہہ رہے تھے۔ امی نے پہلی بار میرے آنسو دیکھے تو سینے سے لگا کر بولی، بیٹا جو نصیب میں ہو وہی ملتا ہے، لیکن تو خود کو مٹا دے، اللہ سے دعا کر، صبر کر، شاید سب کچھ بدل جائے۔ میں امی کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، شاید وہ میری آخری بار ہی روئی تھی۔ اسے سسیوں بھری زندگی میں 2 سال گزر گئے، نبیل نہ بدلا، نہ ہی میرے دل میں جگہ بنا سکا۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، لیکن دلوں میں 1000 میل فاصلہ تھا۔ پھر امی کی طبیعت بگڑ گئی، میں نبیل سے کہہ کر میکے چلی آئی۔ نبیل نے کہا بس چند دن رہ لینا پھر آ جانا۔ میں نے سچ مچ چند دن کا ہی سوچا تھا، لیکن وہ چند دن میرے لیے ہمیشہ کے ہو گئے۔ اب جب پلٹ کر دیکھتی ہوں تو میرے نکاح کی وہ رسم ایک مذاق لگتی ہے، اور وہ جوڑا میرے کفن جیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں نبیل نے مجھے سے کیا لیا؟ محبت نہیں دی، عزت نہیں دی، تحفظ نہیں دیا، بس ایک ساتھ چلنے کا جھوٹا وعدہ دیا، اور پھر میرے ہاتھوں میں تنہائی کا تحفہ رکھ کر چپ چاپ چلتا بنا۔ ماں کے گھر پر یہ 10 دن بہت تیزی سے گزر گئے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان 10 دنوں کا اختتام پر مجھے ایک ایسا دکھ ملے گا جو میری ساری زندگی کو نگل لے گا۔ نبیل کی اچانک موت، اور اس موت کا صدمہ میرے ساتھ جیسے، اور میں جب اس صدمے سے چور اپنے سسرال پہنچی تو آگے سے ان لوگوں کے رویے میری ہستی کو ہی ادھیڑ کر رکھ دیا۔ میں وہاں پر پریشان حال بیٹھی ہوئی تھی، نہ کسی نے تسلی دی، نہ حوصلہ، نہ ہمت۔ پھر جس طرح انہوں نے مجھے گھر سے نکالا، باہر کیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنے ظالم ہو گئے۔ ماں کو اپنے دکھ درد کا حال نہیں سنا سکتی تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی بیمار تھی، اور میری حالت کے بارے میں جان کر مزید بیمار ہو جاتی۔ نبیل کی وفات کا مجھ سے زیادہ صدمہ لے لیتی، اس لیے اپنے لبوں کو سی لیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں۔ گھر سے تو نکال دی گئی تھی، اور ماں کے پاس ابھی جا نہیں سکتی تھی۔ اسی اثنا میں پریشانیوں کے عالم میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی، اور پھر چپ چاپ، اور پھر جب مجھے اچانک ایک شخص کے اوپر نبیل کا گمان ہوا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص نبیل ہوگا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، گاڑی سے نکلنے والا وہ شخص ہو بہو نبیل تھا، اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہی ہے۔ میں نے اس کے ایک زوردار آواز دی۔ نبیل نے پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں استعجاب اترا، اور پھر وہ وہاں سے فوراً چلا گیا۔ میں پریشان ہو کر رہ گئی، آخر یہ کون تھا؟ اگر یہ نبیل نہیں تھا تو پھر نبیل کے نام پر پلٹا کیوں تھا؟ اور اگر یہ نبیل تھا تو پھر میرے سسرال والوں نے کس کا جنازہ کیا تھا؟ انہوں نے کس کو دفنایا تھا؟ وہ کس کا سوگ منا رہے تھے؟ ارد گرد کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ ہوش نہیں تھی، اور میں بے بس اسی بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ میں ماں کے گھر واپس چلی آئی تھی اور سوچ میں پڑ گئی تھی۔ آخر میں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا، کیا وہ سچ تھا؟ کیا واقعی وہ نبیل تھا یا صرف ماں نے جب میرے واپس آنے کا پوچھا تو میں نے انہیں یہی کہا کہ میری طبیعت بے چین ہو رہی تھی اور آپ کے احوال سے پریشان تھی، اس لیے میں کچھ دنوں کے لیے رہنے آئی ہوں۔ ماں نے کوئی سوال جواب نہ کیا، اور میں اب سچائی جاننا چاہتی تھی، لیکن اگلے چند دن میں اسی بات پر سوچتی رہی ہوں، اور پھر ایک دم سے میرے دماغ میں خیال آیا، میں نے نبیل کے دفتر جانے کا فیصلہ کر لیا، جہاں پر وہ نوکری کرتا تھا۔ میں نے وہاں جانے کا سوچا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہیں سے مجھے کوئی سچائی پتہ چلے گی۔ نبیل کے گھر والے تو کبھی بھی سچائی نہیں بتائیں گے، اس لیے میں نبیل کے دفتر پہنچ گئی۔ وہاں جب پہنچی تو نبیل تو وہاں کہیں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ نبیل کا ایک دوست جو اکثر گھر پر بھی آتا تھا، وہ مجھے وہاں پر نظر آیا اور نبیل کے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ میں اس کے پاس جا پہنچی اور جھجکتے ہوئے اسے سلام کر کے کہا،
خاور بھائی، مجھے آپ سے کچھ جاننا ہے، اگر آپ اپنا کچھ وقت دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میری بات سن کر وہ بولا، جی بھابھی، کیا کہیں، کیا بات ہے؟ تبھی میں نے اس سے کہا، کیا آپ نبیل کے بارے میں بتا سکتے ہیں وہ کہاں ہے؟ میری بات سن کر اس کا رنگ زرد ہو گیا، وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، خاور بھائی، میں جانتی ہوں کہ نبیل زندہ ہے اور وہ یہیں کہیں ہے، اس شہر میں موجود ہے۔ بس مجھے اتنا بتا دیں کہ آخر اس نے اپنی موت کا ڈرامہ کیوں کیا، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور اس نے اپنا اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے خاور سے جب پوچھا تو وہ کہنے لگا، بھابھی، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، لیکن پلیز آپ میرا نام مت لیجئے گا، کسی کو میرے بارے میں مت کہیں یہ گا۔ خاور نے مجھے سے منت کی تو میں نے فوراً حامی بھر لی اور کہا، ٹھیک ہے، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ خاور نے کہنا شروع کیا، بھابھی، دراصل نبیل شروع سے ہی اپنے باس کو پسند کرتا تھا اور وہ بھی نبیل میں دلچسپی رکھتی تھی، لیکن نبیل کے گھر والے اس رشتے کے لیے رضامند نہیں تھے۔ نبیل کے باس بہت امیر تھے، وہ چاہتی تھی کہ نبیل اس کے گھر پر گھر داماد بن کر رہے، لیکن نبیل کی ماں اور بہنیں نبیل کے اوپر اپنا قبضہ رکھنا چاہتی تھیں۔ نبیل ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ ڈرتی تھی کہ نبیل انہیں کہیں چھوڑ نہ جائے، اس لیے انہوں نے ایک ایسے گھرانے کا انتخاب کیا جو ان کے آگے سر نہ اٹھا سکے، اور ایک ایسی لڑکی کو بہو بنا کر لے آئے جو ان کے آگے زبان نہ کھول سکے۔ نبیل نے بہت احتجاج کیا تھا، اس نے اپنے گھر والوں کو بہت منع کیا، اپنے باس کے گھر رشتہ لے جانے کا کہا، لیکن نبیل کی نہ تو ماں مانی اور نہ ہی اس کی بہنیں مانی۔ تنگ آ کر نبیل نے سب کچھ ان کے اوپر چھوڑ دیا، اور گھر والوں نے جب اس کا رشتہ کر دیا تو نبیل کی ایمونیشل بلنگ میل کر کے شادی پر رضامندی کر لیا۔ نبیل اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور آپ کو بیاہ کر لے آیا، لیکن آپ کو رخصت کروا کے لانے کے باوجود اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا خیال نہیں آیا تھا، بلکہ وہ جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور اسی سے ملتا، اس سے باتیں کرتا، گھنٹے اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ اس لڑکی نے اب نبیل کو فورس کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ آپ کو چھوڑ دے اور اس سے شادی کر لے، کیونکہ وہ بھی ابھی اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا، اور نبیل کے پاس اب اس بات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کسی طریقے سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اس لیے اس نے اپنے موت کا ڈرامہ رچایا۔ اسی طرح اس کو دوہرا فائدہ ہوا، ایک تو وہ آپ سے بھی نجات پا گیا اور دوسرا اپنے گھر والوں کی نظر میں بھی وہ مر گیا، تو اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ شادی کر لے گا اور کچھ عرصے کے بعد جا کے اپنی ماں کو ساری سچائی بتا دے گا۔ اس نے مردہ خانے سے ایک میت لی اور اسے اپنی جگہ گھر بھجوا دیا۔ صاحب کو پتا تھا کہ نبیل کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا ہے اور اس کا چہرہ ناقابل شناخت ہے، اسی وجہ سے کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا اور لوگوں کو یہی لگا کہ نبیل مر گیا ہے، لیکن در حقیقت نبیل تو اب اس لڑکی کے ساتھ عیش کر رہا ہے، اور آج کل وہ دونوں دبئی گئے ہوئے ہیں اور اپنا ہنی مون منا رہے ہیں۔ خاور نے جب یہ ساری بات بتائی تو میرے ارد گرد جیسے دھماکے ہونے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نبیل اتنی بڑی گیم کھیلے گا، اتنی بڑی سازش رچائے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نبیل اتنا گھٹیا نکلے گا۔ اگر اسے واقعی وہ لڑکی پسند تھی تو اپنی ماں کے آگے احتجاج کرتا، اپنی ماں کو کسی بھی طریقے سے مناتا، لیکن وہ الٹا ماں کے ہاتھوں مجبور ہو کے میری زندگی برباد کر گیا۔ میں جب وہاں دفتر سے نکلی تو میرے وجود کے پرخچے اڑ چکے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نبیل میرے ساتھ اتنا بڑا اور گھنونا کھیل کھیلے گا۔ گھر واپس لوٹنے تک میرے دل میں نبیل کے لیے شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی، اور میں اب اپنے لیے صرف انصاف چاہتی تھی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ ماں مجھے واپس جانے کا پوچھتی تو میں اس کی طرف خالی نظروں سے دیکھتی رہ جاتی۔ کیا بتائے کیا نبیل نے میرے ساتھ کیا، مذاق کیا ہے۔ 2 سال بعد آج اچانک جب دروازہ پر ہلکی سی دستکت ہوئی تو میں مرے قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی، کیونکہ یہاں پر تو کوئی آتا بھی نہیں تھا۔ نہ جانے یہ انجانی سی دستک کس کی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے بے اختیار بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا تو دوسری طرف نبیل کو دیکھ کر میرے قدموں تھلے سے زمین نکل گئی۔ اب یہاں، میں نے ایسا سے کہا تو وہ بولا، ہاں میں
میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہارے ساتھ رہتے ہوئے میں نے تمہاری حقوق نہیں دیے، اور جو کچھ میں تمہارے ساتھ کرتا رہا مجھے اب اس کے اوپر بہت افسوس ہے۔ تقدیر نے اس سے بھی پورا میرے ساتھ کیا ہے اور مجھے تمہاری تکلیف کا اچھی سے اندازہ ہو گیا ہے۔ نبیل کے منہ سے یہ سن کر میں نے استہزائیہ انداز میں اس سے کہا، جب خود پر مصیبت پڑی تو میں یاد آ گئی، آخر تم ہوتے کون ہو؟ میری زندگی برباد کرنے والے۔ تم نے میری زندگی کو اپنے ہاتھوں کا کھلونا سمجھ لیا اور کس طرح اس کے ساتھ کھیلتے رہے۔ میں نے بڑے افسوس سے جب یہ کہا تو وہ بولا، اور اس بات کی مجھے تقدیر نے بہت سزا دی ہے، میں اب شرمسار ہوں، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ لیکن میں نے انکار کر دیا اور کہا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں تمہارے ہاتھ کا کوئی کھلونا نہیں کہ جس سے جب چاہو تم بہلانے کے لیے کھیلنے لگتے ہو اور جب دل چاہا پھینک جاتے ہو۔ تم جاؤ یہاں سے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، دو آنسو میری آنکھ سے بھی بہہ نکلے۔ اس دن کا میں نے بہت عرصے سے انتظار کیا تھا۔ نبیل کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا اور چہرے پر شرمندگی تھی، لیکن کیا فائدہ جب اس نے تب میری قدر نہیں کی تھی تو میں اس کے ساتھ کیوں جاتی؟ میں نے خود کو مضبوط کیا اور ماں کی طرح بڑھی جو مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ میں نے زندگی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ نبیل سے خلا لے کر اپنی زندگی کو اب ایک نئے انداز میں جیوں گی اور ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر ایک نئی شروعات کروں۔